اب یہ قرآن کی آیات ہیں. اب ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ میں جلدی آپ کے خدمت میں فرامین عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ سنیں, اللہ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اینالائز کرنا سیکھیں چیزوں کو. ورنہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا, آپ معراج پہ مولا علی کو اندر بٹھا دیں گے, رسول کو باہر بٹھا دیں گے اللہ سے دور کر کے. اتنی بھی سینس نہیں ہوگی قوم میں کہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ رسول کی توہین ہو رہی ہے یا مولا علی کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل اسٹوپڈ بن جائیں گے دین کے معاملے میں. سمجھیں گے ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے, ہم بڑی مجلس سن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ کریں, اینالائز کریں کہ دیکھ جو بات کہہ رہا ہے قرآن اور جو بات کہہ رہے ہیں اہل بیت. اب آپ نے دونوں کے دیکھا ایک ہی بات ہے, اب آپ تیسری بات کو اہل بیت کے نام پہ سنتے ہیں جس کا رخ ہی کسی اور طرف ہے. کم از کم آپ اتنا ہونا چاہیے کہ رک کے سوچو تو یار یہ اہل بیت کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی اس کو الٹ بات, یہ کیسی بات ہے. تو وہ جو الٹ بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. اب آپ توجہ فرمائیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری محافل, دینی محافل کا ماحول بنا ہوا ہے, ہلڑ بازی کا ہا ہو اور جی واہ واہ ہو رہی ہے, وہ ماحول انہیں قبول ہی نہیں کرتا. اس ماحول میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس پہ غور کیجیے, توجہ فرمائیں. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الطاعت والتقوی. غور سے سنتے, جب میں جلدی پڑھتا ہوں. یہ پہلی روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یقول, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ریپیٹڈلی, تکرار کیا کرتے تھے اس بات کی. کیا کہتے تھے؟ لا یقل عمل مع تقوی, تقوی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ قلیل نہیں ہوتا. چاہے تم کو تھوڑا سمجھ رہے ہو, وہ تھوڑا نہیں ہوتا. پھر اس کی دلیل دی, وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ, وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, وہ پھر قلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری روایت, یہ باب الطاعت والتقوی کی حدیث نمبر 5 تھی, نمبر 5. اگلی حدیث ہے جو غور سے سنیے گا, حدیث نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے. عن مفضل ابن عمر ایک مشہور شخصیت ہے. قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام, میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا. فذکرنا الاعمال, تو ہم نے اعمال کا ذکر کیا, نیک اعمال, کون کتنا نیک ہے, کتنے نیک عمل کرتا ہے. فقلت انا ما اضعف عملی, تو میں نے کہا کہ میرا عمل کتنا ضعیف ہے. میرا عمل مطلب میں تو, یہ میں نے جملہ بولا, میرا عمل کتنا ضعیف ہے. فقال مہ, امام نے فرمایا رک, چپ کر, یہ بات نہ کہ, استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کر, یہ جو تو نے بات کی. ثم قال علی, پھر امام نے مجھ سے فرمایا, اب سنیں, ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی, کہ بے شک تقوی کے ساتھ انجام دیے جانے والا قلیل عمل بہتر ہے بغیر تقوی انجام دیے جانے والے کثیر عمل سے. مطلب کیا ہے؟ حلال, مثلا حلال سے کمایا ہوا 1 روپیہ دینا افضل ہے حرام سے کمایا ہوا 1 کروڑ دینے سے, چونکہ وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ قرآنی بات ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. حرام خور متقی, اس نے کمایا ہی نہیں ہے تقوی سے, تو لگا کیسے سکتا ہے. توجہ کریں. قلت کیف یکون کثیر بلا تقوی, تو یہ مفضل ابن عمر کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ کثیر نیک عمل بغیر تقوی کے یہ کیسے ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, کثیر نیک عمل بغیر تقوی سے. اب آپ خود سوچیں کہ جو ماحول بنا ہوا آج کل تقریروں کا, یہ باتیں ہو سکتی ہیں وہاں پر. مجمع کہے گا مولوی نو کی ہو گیا, لینو لے گیا. لینو خود اترے ہوئے ہیں کہ لینو لے گیا. یہ میں نے پوچھا کہ کیسے نیک عمل کثیر ہوتا ہے بغیر تقوی کے. قال نعم, امام نے فرمایا ہوتا ہے. اب ذرا یہ ذہن نشین فرما لیں. امام نے فرمایا مثل الرجل, اس شخص کی مثال تمہیں دیتا ہوں, اس شخص کی طرح کہ جو یطعم طعامہ, کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو, مطلب غریبوں کو, دسترخوان اس کا چلتا ہے. وَيَرْفُقُ جِيرَانَهُ, اس کے ہمسایوں پر وہ بہت اچھا ہے, بہت رفیق ہے ہمسایوں کا, بڑا ان کا خیال رکھتا ہے. وَيُوَتِّرُ
یبطئ رحلہ، اور لوگ اس کے پاس بہت آتے جاتے ہیں اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، لوگوں کے کام کرتا ہے، مسائل حل کرتا ہے۔ اب یہ بڑی بڑی نیکی ہیں، کھانے کھلانا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور ایسی شخصیت کے جس کے پاس لوگ آ رہے ہوں کہ اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور وہی لوگ آتے، انہی کے پاس لوگ آتے ہیں نا جہاں مسئلے حل ہوتے ہوں، ورنہ اگر دکان ہی بند ہو تو کس نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اس کے پاس بہت آتے جاتے ہیں، یہ شخص ہے کثیر عمل، یہ مثال دی کس کی؟ کثیر عمل کی، یہ سارے نیک عمل ہیں، کثیر عمل، لیکن فرمایا کہ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِيهِ، لیکن ہے کیسا کہ جب کوئی حرام کا دروازہ اس کے سامنے کھلتا ہے گھس جاتا ہے اس میں۔ کثیر عمل بلا تقوی، تقوی نہیں ہے اس میں۔ یہ امام فرما رہے فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى، یہ عمل، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے عمل ہی کیا تقوی کے بغیر، یہ امام اس سے اگلے سٹیپ پہ کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ایک عمل ٹھیک ہے، دوسرا گندا بھی ساتھ ہی ہے، وہ بھی کر لیتا ہے، جب وہ دروازہ کھولے وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى، یہ ہے عمل بلا تقوی، وَيَكُونُ الْآخَرُ، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے، لَيْسَ عِنْدَهُ، اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کھلائے، وہ ہمسایوں کو کچھ گفٹ شفٹ دیتا رہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی اتنی حیثیت نہیں، لوگ اپنے مسئلے حل کرانے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے اس کے پاس۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، لیکن جب اس کے سامنے حرام کا دروازہ کھلتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا، یہ بہتر اس سے۔ یہ ہے اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں، یہ ہے قرآن کا نظریہ، اور یہی ہے اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں، فلم ہے باقی، کہ ہر ایک کو ایسے ہی جنت میں گھسا رہے ہیں، بے ایمان کو بھی اور سب کو۔ سنیں، اس کے بعد ہے باب اجتناب المحارم، یہ بھی کتاب الایمان والکفر اصول کافی کے اندر ہے، باب اجتناب المحارم، اس کی حدیث نمبر 5 ہے۔ عن سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن قول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں اس کی طرف ہم توجہ کریں گے، اور ہم اسے خس و خاشاک بنا کے اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کے اعمال کو، نیک اعمال اڑ جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، کچھ ان کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ یہ کون سے عمل ہیں جو خس و خاشاک بن جائیں گے قیامت کے دن، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ قال اما، امام نے فرمایا اما، یہ جیسے الا ہوتا ہے ویسے اما ہوتا ہے، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، خطرے کی گھنٹی ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، ان کانت اعمالہم اشد بیاضا من القباط، اگرچہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اگرچہ ان کے نیک اعمال قباطی سے زیادہ سفید ہو۔ قباطی ایک بہت ہی زبردست ہائی کوالٹی کا کپڑا تھا جس کا سفید رنگ ضرب المثل تھا، جیسے کہتے ہیں نا مٹھاس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس طرح اگر کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی تھی کوالٹی کی تو کہتے تھے قباطی سے زیادہ سفید ہے، یہ اس سے زیادہ ہائی کوالٹی ہے۔ امام کہہ رہے اللہ کی قسم، اگرچہ ان لوگوں کے اعمال قباطی سے زیادہ سفید ہو، لیکن پرابلم کیا تھا ان کے ساتھ، کانوا اذا عرض لهم الحرام لم يدعوه، جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام پیش ہوتا تھا نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ ادھر جو نیک اعمال تھے وہ اشد بیاضا من القباطی تھے، اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کے ان کے اعمال تھے، اتنے نیک تھے، لیکن یہ حرام نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے معنی تزکیے کا، گناہوں کو ہٹانا دور اور اپنے اندر اچھی صفات کو رشد اور پرورش دینا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے، قرآن کا ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے۔
لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کہ جو ڈھونڈے. اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6 توجہ کریں، آخری حدیث ہے یہ اس کے لیے. یہ راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا. اب یہ رسول نے، یہ ہمارے لیے خاص ڈوز ہے امام کی طرف سے. ان قوما من موالی کا، آپ کے موالیوں میں سے ایک گروپ ہے. موالی تو موالی تو مشہور ہے ہمارے اندر. موالی یعنی جو ولایت کا دم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے موالی میں سے ایک قوم یلمون بالمعاصی، گناہ کرتے رہتے ہیں، نہیں چھوڑتے. وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی. آج کیا لفظ ہے اس کا؟ کوئی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تمہاری طرح سخت نہیں. اللہ گناہ نہیں چھوڑنا. امام سے پوچھا کہ آپ کے موالیوں کی ایک قوم ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے بھی یہ کیا کرو، کہتے ہیں نرجو. نرجو رجا سے، رجا یعنی امید، ہمیں امید ہے. امام کا جواب سنیں، سٹارٹ کہاں سے کریں. فقال، امام نے جواب میں فرمایا، پہلی بات تو یہ کی، ٹھیک ہے، ایک ڈوز ویکسین کی، پھر دوسری، پھر تیسری، ساری لگا دی تاکہ کوئی تسلی ہو جائے. پہلا نمبر پہ کیا فرمایا؟ فقال کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں. یہ امام بتائیں گے نا کون موالی ہے تو کون موالی نہیں ہے. یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں ہمیں اچھی امید ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسٹیج پہ چڑھ کے کہتا ہے اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اور جب پاک قانون مان کے بھی ایسا عمل کرنے نے تو پھر منن دا فائدہ کی. اس طرح کے ڈرامے باز دین بتا رہے ہیں لوگوں کو. امام کہہ رہے ہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے، کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں. لیسوا لنا بموال، یہ ہماری ولایت والے نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اپنے لفظوں میں کہوں تو ڈرامے بازی کی ہوئی ہے، انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جھوٹے ہیں یہ. لیسوا لنا بموال، یہ ہمارے موالی نہیں ہے. تو کون ہے یہ؟ ذہن میں سوال ہے. امام نے فرمایا اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی آرزوؤں نے ڈی ٹریک کر دیا ہے، راستے سے بھٹکا دیا. ان کو پیارے لگتے تھے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے ہمارا نام لے کے کام مثلا جاری رکھا. اولئک قوم ترجحت، ترجیح سمجھتے ہیں؟ ترجیح یعنی ایک طرف مائل ہو جانا، ایک چیز کو زیادہ وزن دے دینا. ترجحت بہم الامانی، امانی کہتے ہیں من گھڑت آرزوؤں کو. ان کی آرزوؤں نے انہیں مائل کر دیا ہے، یعنی حق کا راستہ جو تھا اسے چھوڑنے پہ مائل کر دیا ہے. پھر امام نے دلیل دی کہ یہ جو کہتے ہیں نا، کیا کہا تھا اس نے؟ جب کہو کیوں گناہ کرتے ہو، کہتے ہیں نرجو، ہمیں امید ہے. وہ ایک مجھے اب شعر تو یاد نہیں، اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں، شاید پہلے بتایا ہو، ٹھیک ہے. کہتا ہے، شعر سنا رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے. کہتا ہے تو جو گناہ نہیں کرتا تجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے. آپ دیکھیں ابلیس کا چیلا کیسے مطلب خراب کر رہا ہے آ کے. تجھے اللہ کی رحمت پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت کی وسعت پر اتنا اعتماد ہے، اس اعتماد کی وجہ سے میں گناہ کرتا ہوں، مجھے چھوڑے گا. اس کو دیکھا ذرا. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن کہتا ہے شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر وادی میں یہ بھٹکتے پھرتے ہیں. ان کو 4 ٹکے دے دو آپ کو یہ حاتم طائی بنا دیں گے سخاوت کا، جس دن نہ دو آپ کو یہودی مکھی چوس بنا دیں گے، ایسے کر دیں گے. وہ غزل چینج کر دیں گے، نظم کا عنوان اسی بندے کو پھڑکا دیں گے. لہذا بعض اوقات ائمہ اہل بیت ان شاعروں کے شر سے بچنے کے لیے انہیں پیسے دیتے تاکہ اپنے منہ بند رکھیں، لغویات نہ بولتے رہیں ائمہ کے بارے میں، کیونکہ ان کا دین مان نہیں ہوتا. جو دے دے پیسے لگ جاتے پیچھے کرنا شروع ہو جاتے. اور اسی طرح کے بعض لوگ ہمارے بھولے بالے مومن جو ہوتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہندو نے اتنی زبردست نظم آ کے پڑھی ہے مولا علی کے بارے میں، ان کو نہیں سمجھ آتی دوسروں کو، ہندوؤں کو سمجھ آ گئی. اس ہندو کو سمجھ آئی تو مولا علی والے دین پہ کیوں نہیں آتا؟ اس سے یہ تو پوچھو.
ڈرامے باز سے یہ پوچھو بھائی تو آیا واہ واہ کرانے کے لیے، 4 پیسے بھی تجھے بعد میں چیک پہ لکھ کے دے دیں گے، اگر اس کو دین سمجھ آئیے مولا علی کی تو پھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ پھر ادھر آ، مولا کا دین مان۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہندو، ہماری عقلیں جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا تھا اور صحیح کہہ رہا تھا کہ اگر آج شمر آ جائے نا اور وہ اسٹیج پہ چڑھ کے قصیدہ پڑھ دے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے، بھول جائیں گے کہ مثلا یہ کام اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ وہ اتنی پیاری فارورڈ کر رہے ہیں، ہندو نے اتنی پیاری، ہندوؤں نے سمجھ آ گئی تو انہوں نے نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک اور کسی نے کہا کہ جناب یہاں پر جو وہ الٹا سیدھا محلہ ہوتا تھا وہاں پہ جناب یہ لوگ رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے، بجائے یہ کہ کہے کہ غلط لوگ ہیں، انہوں نے اگر کہا ہوا کہ ہمارا یہ والا مذہب ہے تو اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام ایسا گندا کرتے ہیں جو جسم فروشی کرتے ہیں اور وہ ناچ گانے کرتے ہیں، الٹا کیا کہہ رہا ہے، وہ کنجراں نو سمجھ آ گئی تو انہوں نہیں آئی۔ اندازہ لگا، کنجراں نو سمجھ آ گئی تو انہوں کوئی نہیں ہے، وہ تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے، مکتب کو بدنام کرتے ہو، ایک گندے قسم کے بندے کو تم کہہ رہے ہو ہاں ٹھیک ہے، یہ جن کے کام ہی مثلا جن کو رجس کہا گیا، نجاست کہا گیا، صریح دین اسلام کی حدود کو کراس کرنا ہے، وہ کہہ رہے کنجراں نو سمجھ آ گئی، انہوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ اسے کہتے ہیں انسان عقل کا اندھا ہو جائے۔ فرمایا امام نے من رجا شیئن، جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے، عمل اللہ، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اب میں مثال دیتا رہتا ہوں، جس کو امید ہو کہ میں نے اس امتحان میں مثلا ٹاپ کرنا ہے سب سے، وہ کیا کرے گا؟ گھر بیٹھے گا، گھومے پھرے گا، سیر سپاٹے کرے گا یا پڑھے گا؟ دوسروں سے زیادہ محنت کرے گا۔ امید عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امام یہ فرما رہے، کامن سینس کی بات ہے۔ فرمایا من رجا شیئن عمل لہ، جسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ ومن خاف من شیئن ہرب منہ، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ جہنم سے ڈرتے کہاں، یہ تو گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں، کام سارے وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے رحمت کی امید ہے۔ تو یہ چند روایات تھی کہ جو میں اس تزکیے کے ذیل میں نوٹ کر کے لایا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ